السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ فرقہ واریت نے اس ملک کے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ اس ملک کی آزادی سے لے کر اب تک جو قربانیاں جمعیت علماء ہند نے دی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن آج پورے ملک میں جس طرح سے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اور فرقہ وارانہ تشدد اور کشیدگی پیدا کی جا رہی ہے وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے عیدگاہ روڈ پر واقع مدنی میموریل پبلک اسکول میں جمعیت کے زیر اہتمام منعقدہ مجلس منتظمہ کے کارکنان کے اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ مجلس منتظمہ کے اس اجلاس میں مغربی اتر پردیش کے مراد آباد، علی گڑھ، میرٹھ، باغپت، مظفر نگر، شاملی، سہارنپور، بجنور، ہاپوڑ، غازی آباد اور بلند شہر سمیت تقریباً 17 اضلاع کے عہدیداران اور 1500 صوبائی مجلس عاملہ کے سرگرم کارکنان نے شرکت کی اور اجلاس میں شریک ہو کر ٹریننگ حاصل کی۔ اس اجلاس میں تنظیم کو مزید مضبوط بنانے کے لیے تبادلہ خیال کیا، فرقہ وارانہ ماحول کو تبدیل کر کے بھائی چارے کا ماحول قائم کرنے میں تعاون کرنے اور درجہ 8 کے بعد لڑکیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ووٹرز بیداری مہم چلانے اور ووٹر لسٹوں میں نئے ناموں کو شامل کرانے جیسے مسائل پر سنجیدگی سے غور و فکر کیا گیا۔ اسی اجلاس میں مختلف تجاویز اتفاق رائے سے پاس کی گئی۔ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تنظیم کے صوبائی صدر مولانا سید اشہد رشیدی نے کہا کہ میں تنظیم کے کارکنان سے یہ اپیل کرتا ہوں اور ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی تنظیم سے منسلک ہیں جن کے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کیں لیکن اس ملک کو آزاد کرانے میں پیش رہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے قیام کا اصل مقصد اس ملک اور عوام کی خدمت کرنا اور تمام اسلامی رسومات کی حفاظت کرنا ہے۔ مولانا موصوف نے کہا کہ جمعیت علماء ہند جمہوریت کی مضبوطی کو انتہائی ضروری سمجھتی ہے۔ تنظیم کی جانب سے ایک 8 نکاتی پروگرام تیار کر کے تمام اضلاع کے ذمہ داران کو ہدایت کی کہ وہ ان نکات پر اپنے اضلاع میں خصوصی طور پر کام کرے۔ اجلاس کے مہمان خصوصی مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ میں ہمیشہ یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پیار اور محبت کے پیغام کو عام کریں۔ انہوں نے کہا کہ آج پورے ملک میں فرقہ وارانہ طاقتیں آگ لگا رہی ہیں اور سماج کو تقسیم کرنے پر لگی ہوئی ہے جن سے بچ کر رہنا نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافرت پھیلانے والی طاقتوں کی جانب سے نفرت کے نعرے لگانا اس ملک کی مخالفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ہمارا ملک ٹوٹ چکا ہے، لیکن اگر یہ فرقہ واریت مزید بڑھے گی تو ملک کو اس کا نقصان ہوگا۔ مولانا موصوف نے کہا کہ جمہوریت کی مضبوطی اور سیکولر آئین کے لیے جمعیت علماء ہند میدان میں ہے۔ اسی طرح فلسطین میں ہونے والی بمباری کی سخت مخالفت کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہزاروں بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے شہری اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں جبکہ اسرائیل ان پر حملہ آور ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لڑکیوں کو تبدیلی مذہب کا شکار بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جمعیت علماء ہند اس مشن پر کام کر رہی ہے۔ اس اجلاس میں مولانا کعب رشیدی نے کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت اس ملک کے تمام شہریوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دیتی ہے۔ انہوں نے مدارسی کارکردگیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اجلاس کی نظامت کے فرائض مفتی اشفاق اعظمی نے انجام دیے۔ انہوں نے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا۔ اس کے بعد مولانا سید اظہر مدنی، مولانا حبیب اللہ مدنی اور حافظ عبد القدوس ہادی نے بھی اجلاس سے خطاب کیا۔